السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سب جانیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بحر احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ لوگ قوم شعیب کہلائے۔ آپ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کے دوران انتہائی دل نشین انداز اختیار کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، جن میں آبشاریں، نہریں، گھنے باغات اور جنگلات تھے۔ اسی لیے یہ قوم اصحاب الایکا یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی خوب برکت دے رکھی تھی۔ مدین کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے نہایت خوشحال تھا، لیکن اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ پتہ ہے، وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بہت بے ایمانی کرتے، سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو بھی آتے جاتے لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ دیکھو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی ہرگز نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی ہر برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا۔ لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے قوم نوح، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام پر بھی عذاب آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے قوم نے آپ کو رجم کرنے، نعوذ باللہ، اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تم کو ہلاک ہی کر ڈالتے۔ جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے خاندان کا خیال اللہ سے زیادہ ہے اور تم اللہ کو تو بالکل بھلا چکے ہو۔ لیکن یہ بگڑی ہوئی قوم جب گناہوں سے بالکل باز نہ آئی تو اللہ نے عذاب کو بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیج دیا۔ لوگ بادل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب تو بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ کہاں جانتے تھے کہ یہ بادل تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پتہ ہے ان کی بستیاں کیسی ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار کیا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس پورے واقعے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مد نظر ہمیں اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو رزق حلال کمانا چاہیے اور ہر صورت میں مال حرام سے بچنا چاہیے۔ زندگی کے عام معاملات میں، لینے دینے کے معاملات میں اور چھوٹی سے چیزوں میں بھی اور بڑے معاملات میں بھی کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بہترین حالات میں بھی اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے دین کی اصل ہے۔ اور یہ بات لازمی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت نماز ادا کرنے تک محدود نہیں ہے۔ نماز تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یاد دلاتی ہی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کے لیے ہر وقت اور ہر معاملے میں اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی بنائی ہوئی حدود کے حساب سے چلنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔